السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آئیے ناظر تشریف لائیے۔ کیسی طبیعت ہے اب کی؟ ڈاکٹر صاحب مجھے کچھ دنوں سے اکثر سینے میں بوجھ محسوس ہوتا ہے اور سانس پھولنے کی شکایت رہتی ہے۔ کچھ دن پہلے چلتے چلتے سینے میں درد ہوا تو میں ڈر گیا تھا۔ ناظر آپ نے بالکل صحیح کیا کہ فوراً چیک اپ کے لیے آ گئے۔ یہ علامات عام طور پر دل شریانوں کی بیماری کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایک عام اور خطرناک مسئلہ ہے جسے ایتھروسکلراٹک پلیک کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایتھروسکلراٹک پلیک کیا ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے ناظر۔ دوستوں آج میں ایتھروسکلراٹک پلیکنگ کے بارے میں ہی بات کروں گا۔ دوستوں خون کی نالیاں خاص طور پر شریانیں جو دل سے پورے جسم تک صاف خون لے جاتی ہے وہ پلیک جمع ہونے سے تنگ ہو جاتی ہے۔ دوستوں پلیک کا مطلب ہے چربی، کولیسٹرول اور کیلشیم کے چھوٹے چھوٹے ذرات جو خون سے نکل کر خون کی نالیوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر، سگریٹ نوشی، ہائی کولیسٹرول لیول، ہائی بلڈ شوگر کی وجہ سے شریانوں کی اندرونی دیوار اینڈوتیلیم کو نقصان پہنچتا ہے اور یہ پلیک بننے کا سبب بنتا ہے۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق اس وقت دنیا میں ہونے والی اموات کی سب سے بڑی وجہ ہارٹ اٹیک ہے۔ اس تحقیق میں چوہوں کو جراثیم سے پاک ماحول میں رکھا گیا تھا۔ ان چوہوں کی پرورش جراثیم سے پاک ماحول میں کی گئی تھی۔ ایسے حالات میں یہ جانور زندہ رہنے کے قابل تو ہوتے ہیں، لیکن بہت سے صحت کے مسائل کے ساتھ ان جانوروں کی نشو و نما بھی رک جاتی ہے۔ انہیں وٹامنز اور منرلز سے بھرپور غذاؤں پر زندہ رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دیکھا گیا کہ ان کے جسم کے اعضاء کی نشو و نما ادھوری رہتی ہے۔ جسم کے اعضاء کی نشو و نما رک جاتی ہے اور اس کے علاوہ صحت کے بہت سے مسائل بھی دیکھے گئے ہیں۔ دوستوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ہماری شریانوں سے کیا تعلق ہے؟ دوستوں اس تحقیق میں انتہائی حیران کن حقائق سامنے آئے جب ان چوہوں کے گٹ مائکرو بائیوم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی۔ گٹ مائکرو بائیوم کا مطلب ہے پیٹ اور آنتوں میں رہنے والے اچھے جراثیم جو ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچاتے ہیں اور خراب جراثیم کی افزائش کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ جب ان اچھے جراثیم کو خراب جراثیم کے ساتھ ختم کر دیا گیا تو پورے جسم میں سوزش، انفلاميشن پیدا ہو گیا اور پھر اس انفلاميشن سے پلیک بننے کے عمل کو تحریک ملی۔ دوستوں اب یہاں عام لوگوں میں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ ہمارا جسم جراثیم سے پاک ہوتا ہے، لیکن دوستوں ایسا نہیں ہے۔ بہت سے جراثیم، یہاں تک کہ بیماری پیدا کرنے والے جراثیم جیسے کلماڈیا، ایچ پائلوری اور اسٹیفیلوکوکاس وغیرہ، بہت سے جراثیم ہر وقت ہمارے خون میں موجود رہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ قسمیں دوستانہ جراثیم کی ہوتی ہیں اور کچھ غیر دوستانہ۔ اس نئی تحقیق کے مطابق جسم میں ان دونوں طرح کے جراثیم کا توازن بگڑنے سے ایتھروسکلراٹک پلیکس بنتے ہیں۔ دوستوں اس صورتحال میں وٹامن کے 2 اب کی مدد کر سکتا ہے، کیونکہ وٹامن کے 2 پلیک بننے کو روکتا ہے اور جسم میں وٹامن کے 2 کی کمی ہی شریانوں میں پلیک بننے کی اہم وجہ ہے۔ دوستوں اب سوچ رہے ہوں گے کہ جسم میں وٹامن کے 2 کون بناتا ہے اور یہ کہاں سے آتا ہے؟ جسم میں موجود مائکرو بائیوم ہی وٹامن کے 2 بناتے ہیں۔ ہرے پتوں والی سبزیاں وٹامن کے وین کے ذرائع ہیں۔ جسم میں یہی مائکرو بائیوم وٹامن کے وین کو وٹامن کے 2 میں تبدیل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پنیر، مچھلی، انڈے کی زردی اور گوشت، ان سب سے آپ کو وٹامن کے 2 حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی خوراک میں ان چیزوں کو ضرور شامل کریں۔ شریانوں میں کیلسیفیکیشن کی جانچ کرنے کے لیے آپ CAC ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ ہارٹ فیلیار کی تشخیص کے لیے ایک بہت اچھا ٹیسٹ ہے۔ دوستوں اگر آپ وٹامن کے 2 سپلیمنٹس کے ذریعے لینا چاہتے ہیں، آپ اسے وٹامن D3 کے ساتھ لیں۔ اس سے جسم میں وٹامن کے 2 کا ابسورپشن بہتر ہوگا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ شریانوں کو سخت ہونے سے روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ وہ پلیک بننے کو روکتے ہیں کیونکہ وہ دوستانہ جراثیموں کو بڑھاتے ہیں۔ یہ دوستانہ بیکٹیریا پھر ان سبزیوں کو استعمال کرتے ہیں جنہیں ہم کھانے کے طور پر کھاتے ہیں اور ان سبزیوں سے وٹامن کے 2 بناتے ہیں۔ دوستوں اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی خوراک کا مکمل علم رکھیں۔ ہماری خوراک بہت اہم ہے۔ دوستوں اگر آپ پاسچرائزڈ فوڈز، پروسیس شدہ گوشت جیسے کہ KFC، میکڈونلڈز، پیزا، برگر اور زیادہ پروسیسڈ فوڈز کھا رہے ہیں تو آپ خطرے میں ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہول فوڈز اور نامیاتی چیزوں کی طرف بڑھنا ہوگا۔ ہمیں باہر کا کھانا بند کرنا ہوگا۔ گھر میں اپنا کھانا خود بنائیں۔ آپ اپنا ایک چھوٹا کچن گارڈن بھی بنا سکتے ہیں جس میں آپ بغیر کیمیکلز کے اپنی تازہ سبزیاں خود اگا سکتے ہیں، اور یہ آپ کی صحت مند زندگی کی طرف ایک بہت اچھا قدم ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے مجھے صحیح وقت پر آگاہ کر دیا۔ اب میں اپنی زندگی کے معمولات اور اپنی خوراک کو بدلوں گا اور اسے ہیلتھ فرینڈلی بنانے کی کوشش کروں گا۔ شاباش ناظر، یاد رکھیں صحت مند شریانی ہی صحت مند دل بناتی ہے اور صحت مند دل سے صحت مند زندگی بنتی ہے۔ ہیلتھی آرٹریز، ہیلتھی ہارٹ، ہیلتھی لائف۔
دوستوں ایتھروسکلراٹک پلیگ کو نظر انداز نہ کریں۔ بروقت احتیاط ٹیسٹ اور علاج سے آپ خود کو دل کی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اپنے دل کی صحت کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل ڈاکٹر ASN ہیلتھی ہمیشہ کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ہیلتھ ویڈیوز اب تک پہنچتی رہیں۔ خوش رہیں، فٹ رہیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔